السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ خدا کرے آپ اور آپ کے تمام چاہنے والے خیر خیریت سے، محبت سے ہوں، سکون سے ہوں۔ لے کر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں یہ ہفتہ کیسا رہے گا لبرا دوستوں کے لیے۔ لبرا، جیسا کہ آپ کو اندازہ تھا کہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کے بارے میں نے بہت گفتگو کی، بہت باتیں کی، لاسٹ پروگرام میں بھی آپ کو کچھ چیزیں گوش گزار کی۔ اب آنے والی پوزیشن ذرا سی تھوڑی سی اور چینج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور آپ کو ذرا سا کچھ لمحوں کے لیے میری بات بڑے غور سے سننا ہوگی کہ آپ کا رولنگ پلینٹ وینس اینٹی کلاک وائز ہو چکا ہے، اور جب یہ اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے تو یوں سمجھیے کہ بہت سی چیزیں بدل جاتی ہیں، آپ کی سوچ کا انداز بدلتا ہے، آپ کے ارد گرد کا ماحول بدلتا ہے، آپ جس اینگل سے جس چیز کو پہلے دیکھ رہے تھے اب ہو سکتا ہے اسے اس نظر سے نہ دیکھیں بلکہ کسی اور نظر سے دیکھیں، کیونکہ وینس ریٹروگریڈ ہو کے اینٹی کلاک وائز ہو کے 9th ہاؤس میں موجود ہو چکا ہے، اور یہاں اس کی ریلیشن شپ جو ہے مرکری کے ساتھ بڑا خوبصورت بنا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وینس کو ویسے تو محبت کا ستارہ کہا جاتا ہے، پیار کا ستارہ کہا جاتا ہے، بیوٹی کا ستارہ کہا جاتا ہے، ایستھیٹک سینس، کوالٹیز اور کھانا پینا ہر طرح سے ریلیٹڈ ہے۔ وینس کے لوگ بھی اسی مزاج کے ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن آفٹر آل یہ کسی فرد کا تو یہ ایک ذہنی ستارہ ہے، اور جب یہ ستارہ ایسے کسی کیفیت یا پوزیشن میں جاتا ہے تو وہاں پہ پھر چیزیں ذرا سی ڈیفیکلٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ جو ہے تقریباً 13 تاریخ سے اپنی ایک پوزیشن چینج لے گا، جہاں پہ جا کے یہ آپ کی سوچوں کو ذرا دھارا بدلے گا، ذرا سا آپ کے اندر ایک انرجی لیول جو ہے جو بہت زیادہ تھا، حالات ذرا سے بہتر ہوئے تھے، آپ کچھ کرنا چاہتے تھے، وہاں پہ آپ کو محسوس ہوگا کہ ذرا سا سلو ہو چکی ہیں چیزیں، کام ڈاؤن ہونا چاہتے ہیں، سکون لینا چاہتے ہیں، لیزینس آپ کے اوپر غالب آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ گفتگو بہت ہوتی ہے، پلان بڑے ہوتے ہیں، لیکن عملی طور پہ کوئی قدم اٹھانے کو جی نہیں چاہ رہا، تو یہ آپ کے اپنے اینٹی کلاک وائز سٹار کی وجہ سے ایسا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بات چیت میں نے جیسا آپ سے کہا کہ بہت زبردست ہے، لیکن میرا ایک مشورہ ہے کہ ایسے میں اپنے آپ کو ضائع نہ کیجیے گا، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے آپ کو۔ اور مرکری اور وینس کا دونوں کا کمبینیشن بہت اچھا ہے۔ مرکری کمیونیکیشن کا ہوتا ہے، اس کے لیے کمیونیکیشن کے لیے فیس ٹو فیس ہونا ضروری نہیں ہوتا، لرننگ کا ٹائم ہے، سیکھنے کا وقت ہے، کچھ نہ کچھ سیکھیے، کچھ نہ کچھ کام کیجیے گا۔ دوسرے شہروں میں، دوسری جگہوں پہ اگر آپ کی کچھ ایسے حالات بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہاں سے کچھ ایسی امید یا آثار ہیں بزنس کو، تو ان کے اوپر توجہ دیجیے گا، ٹیلی فون کیجیے گا، دوستوں سے مدد لیجیے گا، ان سے مشاورت کیجیے گا کہ آن لائن اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو اس میں کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک انیشیٹو ہے آپ کا اس طرح کا لینے کا، جس پہ آپ کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، گھر بیٹھ کے بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی اپنی جو کنسسٹنسی کا پلینٹ ہے سیٹرن، جو زحل جسے کہا جاتا ہے، 5th ہاؤس میں ریٹروگریڈ۔ 5th ہاؤس میں ریٹروگریڈ اس لیے کہ ابھی ریسنٹلی تو آپ کی اس سے اسکوئر سے جان چھوٹی تھی، اور یہ آپ کا یعنی سن کے ساتھ اسکوئر ختم ہوئی تھی، اور یہ 5th ہاؤس میں آیا تھا، لیکن اینٹی کلاک وائز ہو کے تقریباً دوبارہ اسی کیفیت میں واپس آ چکا ہے۔ لیکن ابھی کچھ دن بہتر ہے، اس لیے کہ سن پوزیشن ذرا سی جوپیٹر کو سپورٹ کر رہی ہے، یہاں پہ فیملی میٹرز بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، گھر میں اٹھنا بیٹھنا، ہنسی مذاق کہہ کے یہ آپ کی کیفیت بڑی مزے کی ہے۔ بہت دنوں سے جو فیملی میں گیپ تھا وہ دور ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، انٹریکشن بڑھ چکا ہے، پیار محبت کا ایک فیکٹر جو تھا وہ بہت اچھا ہوا ہے، ماں باپ کے ساتھ ریلیشن شپ میں بہتری آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بچوں سے متعلق آپ کے معاملات میں بھی آسانیاں اور سکون ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جوپیٹر جب آپ کے جو 4th ہاؤس میں اینٹی کلاک وائز ہو رہا ہے تو یہاں پہ آپ کو احتیاط کی ضرورت ہوگی، اپنی پراپرٹی، اپنے ایسٹس، اپنی چیزوں سے متعلق۔ اگر کسی وجہ سے کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں تو جلد بازی کا قطعی کوئی مظاہرہ نہ کیجیے گا، بڑی احتیاط کے ساتھ۔ ایک تو آپ کو اندازہ کہ کرونا کی وجہ سے صورتحال ایسی ہے کہ جو کہ بہت زیادہ اچھی اور قابل اعتبار نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اب اس ایسی پوزیشن میں جب آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ ہی اینٹی کلاک وائز ہو چکا ہے تو پھر ذرا سا محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ پلس جوپیٹر جو 4th ہاؤس میں موجود ہے وہاں پہ بھی پوزیشن کو بہت فیوریبل نہیں ہے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ نیگوشیٹ کرنے کا وقت ہے، آفرز لینے کا وقت ہے، لیکن مشاورت کر کے، سوچ کے، دیکھ بھال کر کے کوئی قدم اٹھانے کا وقت ہے۔ مارس آپ کے 6th ہاؤس میں آ چکا ہے، اور مارس انرجی کو ڈیل کرتا ہے
آپ کے ساتھ جو جسے کہتے ہیں کہ ذہنی طور پہ جو اسپارک کی آپ کو ضرورت تھی وہ آپ کو ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے کریئر سے متعلق، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو دوسرے مسائل میں بھی الجھا سکتا ہے، چونکہ یہاں پہ جو اس کے ریلیشن شپ ہے یہ آپ کی ہیلتھ کو بھی ذرا سا افیکٹ کر سکتا ہے۔ ہیلتھ کو افیکٹ کرے گا اور سن اسکوئر بن جاتی ہے تو پھر آپ اچھے بھلے موڈ میں کام کرتے کرتے سلو ڈاؤن ہو سکتے ہیں۔ مارس کو استعمال کیجئے گا، اس کی طاقت کو، اس کی انرجی کو استعمال کیجئے گا اپنے کریئر اور اپنے جاب میں۔ آپ کو رسپانسبلٹی اگر نہیں ملی کوئی بہت اہم تو آپ کو مل سکتی ہیں، اور اگر آپ کسی اپنی سستی کی وجہ سے ان کو اوائڈ کر رہے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہوگا اوائڈ نہ کیجئے گا، اس کا فائدہ اٹھائیے گا۔ اسی طرح اگر وہیکل چینج یعنی گاڑی چینج کرنا چاہتے ہیں، بدلنا چاہتے ہیں، سیل کرنا چاہتے ہیں، پہلے سے کچھ سیل کر دی تھی نہیں لینا چاہتے ہیں، تو وہ آثار بھی بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں موومنٹ سے متعلق، وہیکل سے متعلق، الیکٹرانک سے متعلق۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے ارد گرد جو ہے بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ایجوکیشن، جیسا میں نے آپ کو سٹارٹ کہا کہ 9th ہاؤس مرکری اور وینس کا جو کمبینیشن ہے یہ تعلیمی معاملات میں بڑا اہم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ینگسٹرز کے لیے بڑی آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کے قریب بھی آ سکتے ہیں، فاصلے مٹ سکتے ہیں، اور آپ کی ذہنی جسے کہتے ہیں کہ لیول جو ہے وہ انکریز ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کوئی ٹریننگ پروفیشن سے متعلق اگر آپ کو ریکوائرڈ تھی اور آج کل انسٹیٹیوٹ بند ہونے کی وجہ سے ہے تو اسے آن لائن لینے کی کوشش کیجیے گا۔ کوئی ایسا سکل وہ آپ کو یعنی وقت اس طرح کا تقاضا کر رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کے پاس کچھ ایڈیشنل سکل ہونا چاہیے، اور وقت کو استعمال کریں گے آگے جا کے یہ آپ کے بہت کام آئے گا۔ تو یہ اسٹرالوجیکل پوزیشن ہے۔ دوسرا تھوڑا سا 8th ہاؤس میں سن پوزیشن جو مالی معاملات یعنی سیکنڈ کو افیکٹ کر رہا ہے، مالی معاملات تو بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کافی حد تک آسانیاں ہیں، سموتھنس ہے، آپ کے اپنے اندر بھی جسے کہتے ہیں قناعت، کنٹینٹمنٹ کی کیفیت پائی جاتی ہے، اس میں کوئی اس حد تک بہت زیادہ ایمبیشس یا تیزی نہیں ہے۔ وقت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ اسی پروفائل اور اسی پیس کے ساتھ گریجولی آہستہ آہستہ چلیں۔ میں ون ورڈ کہوں گا کہ یہ وقت آپ کا اپنے ریلیشنز، دوست، عزیز و اقارب، فیملی، ان کے لیے زیادہ اہم ہے۔ ان کے ساتھ بہتر وقت گزارنے کی کوشش کریں، سٹیبل ہونے کی کوشش کریں۔ ایگزسٹنگ ریلیشن شپ کو اگر آپ مینٹین کرنے کی کوشش کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ کہیں کہیں ابہام پیدا ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جہاں آپ ایک دوسرے سے دور ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہے اس ہفتے کی پوزیشن۔ نیکسٹ ہفتے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے نئی پوزیشن لے کے حاضر ہوں گا، کیونکہ وہاں کچھ جو ریٹروگریڈ پلینٹس ہیں ان کے اوپر میں ڈیٹیل سے ذرا بات کروں گا، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ آپ کے ستاروں کو کون سے ستارے کہاں بیٹھ کے کیسے افیکٹ کر رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، اور کرونا سے متعلق جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہیں ان پہ عمل پیرا رہیے گا۔ اللہ حافظ۔